اس صبح باورچی خانے میں توا صرف گرم نہیں ہو رہا تھا بلکہ ایک بہو کی قسمت بھی آہستہ آہستہ پلٹنے والی تھی۔ 5 پراٹھے، ہر ایک الگ ذائقہ، ہر ایک کے پیچھے ایک خاموش دعا، اور ہر نوالے کے ساتھ ایک فیصلہ۔ کیا یہ پراٹھے صرف ناشتہ ثابت ہوں گے پھر اس گھر میں بہو کے مقام کا اعلان؟ جیسے جیسے توا چڑھتا گیا دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی گئی، کیونکہ آج سوال صرف ذائقے کا نہیں تھا، آج بات دل جیتنے ہارنے کی تھی۔ صبح کی نرم دھوپ آنگن میں پھیلی ہوئی تھی، باورچی خانے سے آٹے گوندھنے اور توا گرم ہونے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں کسی عام ناشتہ بنانے کی نہیں تھیں بلکہ اس گھر کی ایک خاموش کہانی کا آغاز تھیں۔ اس گھر میں نئی آئی بہو عائشہ آج پہلی بار سسرال کے سب افراد کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اور وہ بھی 5 قسم کے پراٹھے۔ عائشہ سادہ سی پڑھ لکھی مگر دل کی بہت امیر لڑکی تھی۔ شادی کے بعد جب وہ اس گھر میں آئی تو سب سے زیادہ جس چیز نے اسے گھبراہٹ میں ڈالا وہ تھی اس کی ساس بیگم رفت۔ محلے بھر میں مشہور تھا کہ بیگم رفت ذائقے، صفائی اور طریقے کی بہت سخت تھیں۔ ذرا سا نمک کم ہو جائے، پراٹھا ٹھیک سے گول نہ ہو تو تنقید کا تیر فوراً چل جاتا۔ آج خاص دن تھا، بیگم رفت نے رات کو ہی اعلان کر دیا تھا، کل اتوار ہے، سب گھر پر ہوں گے، ناشتہ خاص ہونا چاہیے۔ عائشہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا مگر دل ہی دل میں سوچنے لگی، اللہ عزت رکھ لینا۔ سب سے پہلے عائشہ نے سادہ پراٹھا بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سسر حاجی صاحب کو سادہ چیزیں پسند ہیں، نہ زیادہ مصالحہ نہ تیل کی بہتات۔ آٹے کو نرمی سے بیلا، ہلکا سا گھی لگایا اور توا پر ڈال دیا۔ پراٹھا سنہری ہوا تو اس کی خوشبو پورے کچن میں پھیل گئی۔ عائشہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر نیت میں خلوص تھا۔ اس نے سوچا، سادہ پراٹھا سادہ دل کے لیے۔ دوسرا پراٹھا تھا آلو کا پراٹھا۔ یہ دراصل بیگم رفت کا پسندیدہ تھا۔ آلو میں نمک، مرچ، ہرا دھنیا اور ہلکا سا گرم مصالحہ۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ بیگم رفت کو ہمیشہ لگتا تھا کہ آج کل کی بہوؤں کے ہاتھ میں وہ بات نہیں رہی۔ عائشہ نے آلو بھرائی بناتے وقت خاص دھیان رکھا، نہ زیادہ مرچ نہ کم نمک، ہر مسالہ ناپ تول کر ڈالا۔ پراٹھا بیلتے وقت اس کی آنکھوں میں ایک انجانی دعا تھی۔ تیسرا پراٹھا تھا مولی کا۔ اکثر بہوئیں اس پراٹھے سے گھبراتی ہیں کیونکہ ذرا سی لاپرواہی اسے کڑوا بنا دیتی ہے۔ عائشہ نے مولی کو اچھی طرح نچوڑا، اس کا پانی الگ کیا، پھر مصالحہ ملایا۔ یہ پراٹھا دراصل اس کے اپنے صبر کی علامت تھا۔ جیسے مولی کا کڑواہٹ نچوڑ کر نکالی جاتی ہے، ویسے ہی عائشہ نے دل میں آنے والی شکایتوں کو خاموشی سے نچوڑ دیا تھا۔ چوتھا پراٹھا تھا میتھی کا۔ یہ پراٹھا اس کی نند ثنا کے لیے تھا جو ہر وقت کہتی تھی، بھابھی کچھ ہی لدی ہونا چاہیے۔ میتھی کے پتوں کی خوشبو جیسے گھر میں تازگی بھر رہی تھی۔ عائشہ کو لگا جیسے یہ خوشبو اس کے اور اس گھر کے درمیان ایک نیا رشتہ جوڑ رہی ہو۔ آخر میں تھا چینی والا میٹھا پراٹھا۔ یہ کسی فرمائش پر نہیں بلکہ عائشہ نے اپنی خوشی سے بنایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اکثر گھروں میں میٹھے ذائقے کو ناشتہ میں کم اہمیت دی جاتی ہے، مگر وہ چاہتی تھی کہ اس دسترخوان پر صرف پیٹ ہی نہ بھرے، دل بھی بھر جائیں۔ جب سب افراد دسترخوان پر بیٹھے تو سامنے 5 مختلف پلیٹوں میں پراٹھے رکھے تھے، دہی، مکھن کی خوشبو اور چائے کی بھاپ، سب کچھ مکمل تھا۔ بیگم رفت نے بغیر کچھ کہے آلو کا پراٹھا اٹھایا، ایک نوالا لیا، پھر دوسرا۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ حاجی صاحب نے سادہ پراٹھا کھا کر کہا، بیٹا بہت عرصے بعد ایسا ناشتہ کیا ہے۔ ثنا نے میتھی کا پراٹھا چکھ کر حیرانی سے کہا، بھابھی یہ تو واقعی لاجواب ہے۔ آخر میں بیگم رفت نے میٹھا پراٹھا کھایا۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر انہوں نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا، پراٹھے تو سب بنا لیتے ہیں مگر تم نے ان میں دل بھی ڈال دیا ہے۔ یہ جملہ عائشہ کے لیے کسی انعام سے کم نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس دن عائشہ نے سیکھا اور سب نے مانا کہ گھر دل سے بسایا جاتا ہے، صرف ہنر سے نہیں۔ کھانا ذائقے سے بنتا ہے مگر رشتے خلوص سے۔ 5 قسم کے پراٹھے دراصل 5 خوبیاں تھیں: محبت، احتیاط، صبر، تازگی اور مٹھاس۔ اور جب یہ سب ایک ساتھ ہوں تو بہو صرف باورچی خانے کی نہیں، دلوں کی